رمضان کے رنگ سحر ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ آج کے موضوع سے فروقی صاحب، نادیہ خان قادری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے بڑی سیر اصل گفتگو کی ہے جہیز کے اوپر، حق مہر کے اوپر۔ میں اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں، دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے ہی جو معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں صرف لڑکے والوں کی اور لڑکی والوں کو نہ ڈسکس کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں بیلنس نہیں ہوتی چیز۔ آج کل لڑکی والوں کی بھی تو ڈیمانڈ ہے نا کہ ہمیں لڑکا وہ چاہیے جس کی کم از کم لاکھ 2 لاکھ روپے تنخواہ تو ہو نا، گاڑی بھی ہو اس کے پاس رہنے کے لیے علیحدہ مکان ہو شروع سے ہی، اور طرح طرح کی جو ہیں چیزیں، مطلب ساس بھی نہ ہو ہمارے سے، یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی جو چیزیں ہیں نا، یہ اس پر علیحدہ گھر والی بات ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں شریعت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہو، اس کو میں کلیئر کر دوں، بڑی پیاری بات ہے، یہ ہونا چاہیے۔ جیسے میں شروع میں آپ کو وہ سورہ نساء کیا میں کہ وہ اس کا حاکم ہے، اور وہ حاکم کس وجہ سے بنا ہوا، یہ تھوڑی حکمرانی کرنے کے لیے مار کے یہ ڈانٹ ٹپٹ کے لیے نہیں، اس کے نان اور نفقہ، اور بعض میں فضیلت لے گئے کون سے جنہوں نے خرچ کیا اپنی ازواج پہ، اس کی شرح مفسرین اس طرح کرتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ خواتین کے حوالہ سے جو عورت کا ماں باپ مرد کے لیے چنتے ہیں تو لاکھوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ایک المیہ ہے اور یہ ہو بھی رہا ہے اس طرح دونوں سائڈ سے، تالی دو ہاتھوں سے، جیسے آپ نے مثال دی بالکل۔ اور بیلنس جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے جب معاشرہ پراپرلی برابر ساتھ چلتا ہے، لیکن ساتھ نہیں چل رہا، خواتین کی طرف سے جو ڈیمانڈ آتی ہے تو کیا انہوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو نہیں دیکھا؟ حضور علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ حضور علیہ السلام درِ یتیم ہے، سر پہ باپ کا سایہ نہیں، ماں کا سایہ نہیں ہے، اور خدیجہ الکبریٰ ملکۃ العرب، آپ کے پاس دولت کی کمی نہیں، آپ کے پاس غلام کی کمی نہیں، علماء کی کمی نہیں، مکہ کی سب سے مالدار خاتون طاہرہ ہیں آپ کا لقب ہے، اور آپ ایسی ہستی ہیں۔ آپ نے حضور علیہ السلام کو اس دور میں نکاح کا، اس دور کے، یعنی آپ، میں وہ لفظ تو نہیں یوز کروں گی، وہ جو غریبوں کے حامی ہیں، یعنی اس کو دوسرے پہلو سے لے لیں کہ آپ عام سی تنخواہ داری سمجھ لیں نا، لفظ کہہ لیں کہ مطلب اتنا سا آپ کماتے تھے جس سے آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے، ہاں جی بالکل، کھانا پورا کر لیتے تھے۔ آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اب نکاح کا پیغام اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے منصب پہ فائز بھی نہیں تھے، آپ نے تو ایک عام جو ہے وہ اچھے امانت دار کے طور پہ جو صادق اور امین شخصیت کے مالک اور حامل ہیں ان کو، جی بالکل ان کو بھیجا تھا، تو انہوں نے تو سلیکشن نہیں کی تھی۔ تو خدیجہ الکبریٰ سے بڑا آئیڈیل کون ہے؟ اگر ہم ان کو آگے رکھیں، ہمارے پاس جائیداد ہوں، بنگلے ہوں، کوٹھیاں ہوں، کار ہوں، تو ہم اگر کسی نیک مرد کی سلیکشن کر لیں جو امانت دار بھی ہو اور صادق بھی ہو، تو میرا خیال ہے کہ پھر حضور علیہ السلام اور خدیجہ الکبریٰ کی مثال، واقعی مثال، عملی نمونہ پیش کرتی ہے ان سب لوگوں کے لیے جو اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے خدیجہ الکبریٰ نے اپنے مال کو آپ پر قربان کر دیا، قربان کر دیا، جو سلک کے مہنگے اور ویلوٹ کے، وہ جو مخمل کے بستر پہ سونے والی جو ہے، وہ کھدر کی چادر پہ سونا، شیب ابی طالب میں جس طرح آپ نے ٹکڑے کھائے، پتے کھائے، اللہ اکبر، اور آپ کی وفات جو ہے وہاں کی جو آپ نے سختی دیکھی تھی، وہاں سے جو آپ کمزور ہوئی، اسی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی تھی۔ اور یہ ہے ہمارے اب آج کے دور کا، ہمارے لیے ان سے بڑی مثال کوئی نہیں۔ خدیجہ الکبریٰ کی مثال کو دیکھتے ہوئے اگر بچیاں اپنا لیول، ٹھیک ہے ایجوکیشن ہے، آپ پڑھے لکھے مرد اور تربیت یافتہ اور نیک نمازی، پرہیزگار، حدیث ایک سناتی چلوں کہ آپ جب کسی بھی، وہ عورت کی طرف ہو یا مرد کی طرف جب رشتے ہیں تو اس کی سلیکشن کریں کہ وہ عورت کے لیے، ویسے تو یہ حدیث مرد کے لیے ہے کہ اس کی سلیکشن کرے جو نیک عورت ہو، بالکل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ نیک رشتہ ہے وہ اس سے معاشرہ جو آگے بڑھتا ہے، آگے چلتا ہے، نسلوں پہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ماں نمازی ہے، اس کی بیٹی نمازی ہے، وہ بیٹی اگلے گھر جائے گی، اس کی بیٹی نمازی، نسلوں میں۔ مرد کا دین صرف ایک در تک رہ جاتا ہے۔ بہت خوبصورت بات کی ہے، بڑا خوبصورت میسیج دیا ہے۔ میں فروقی صاحب کی طرف آؤں گا۔ فروقی صاحب، آپ کی جب بات کرتے ہیں ہمیں بریک لینی پڑ جاتی ہے، یہ بتائیے جو آپ نے بات کہی کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں، متعلقہ ہو جاتی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو پاتی دوسری جگہ پہ، اور ہمارے معاشرے میں یہ المیہ ہے کہ ہم ایک تو جہیز کی سامنے بات کی ہے کہ جہیز سے لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں گھر میں، وہ بیچاری پہلے آتی ہیں ماں سے تانے سن کر، پھر دوسری جگہ جب والدین شادی کرنے لگتے ہیں پھر وہاں بھی جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ کیسے اس معاشرے کو سمجھائیں؟ بخار صاحب، یہی بات ہے کہ جہیز والی سے ہی یہ ریلیٹڈ بات ہے۔ جی، اگر ہم تمام معاملات میں دین کی طرف رجوع کریں گے
جو قرآن سے اور نبی سبحان کریم اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ماشاء ہے، اللہ ماشاء اسے ہم فالو کریں گے تو اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے۔ اللہ ہمارے ہاں جو طلاق یافتہ خاتون ہے جی یا بیوہ خاتون ہے، جی اس سے شادی بے ایسے جیسے یہ کوئی گناہ کے مرتکب ہے۔ اللہ اکبر، مطلب ہم اسلام اس کے لیے کے اس کو اولین آئیڈیل دور سچویشن میں نہیں سمجھتے۔ آئیڈیل کیا بدترین سچویشن یہ بنی ہوئی ہے، اللہ کسی وہی سے بات کسی اگر آپ سے اجازت دے کی تو بھی ایڈ کر لوں جی معذرت جی کے جی 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 ساتھ، وہ بڑا ضروری پہلو ہے۔ ہمارے سادات اکرام جو ہیں جی جی ان کے گھروں میں بیوہ اور طلاق یافتہ ہیں، اور آپ نے دوسری شادی کی ایک بات کی، وہ بڑا اہم پوائنٹ ہے جی کہ ہمارے سادات میں، چونکہ ہمارے علماء اکرام کا فتویٰ ہے کو سید غیر سیدہ کے جو سیدہ ہے وہ نکاح میں نہیں جا جی سکتی، یہ ادب کا ایک مقام ہے۔ تو یہاں پہ سادات اکرام کو ایک میسج یہاں سے دینا جی، ضرور، چاہتی ہوں، ضرور۔ آپ اگر صاحب استطاعت ہیں تو کم از کم کسی جو بیوہ سادات ینگ جوان لڑکی جی ہو جاتی ہے اس کے ساتھ نکاح کر کے اس ریت کو توڑیں کہ وہ ساری زندگی سید زادی ہو کے بہت گھر میں خوبصورت بیٹھیں۔ میسج ہے۔ وہی یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ گالی تصور ہوتا ہے، کسی کو کسی لڑکی کو طلاق ہو جانا یہ اس کے لیے گالی بن گیا ہوا کیونکہ ہے۔ صاحب اس میں قصوروار کون ہے؟ ہماری پہلی اس بیوی میں یا ہم خود قصوروار ہیں یا ہمارا معاشرہ؟ اسے بنیادی جو ہے وہ ہمارا معاشرہ ہی ہے۔ ہمیں سب کو مل کے اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمارے جو بڑے ہیں آج کل تو دیکھیں، معذرت کے ساتھ یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑے بڑے جو علماء ہیں، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، وہ بھی اب اس لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ وہ بھی اپنے بیٹوں کی، اپنی بیٹیوں کی شادیوں پہ اتنی بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے اس انداز میں۔ اگر ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہمارے وزراء ہیں، ہمارے سیاستدان ہیں اور ہمارے علماء ہیں، یہ اپنے بچوں کی شادیاں بڑی سادگی کے ساتھ کریں، اس میں جہیز کا پہلو جو ہے اسے باقاعدہ طور پہ اس کی تشہیر کریں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو اس کے اثرات جو ہیں صاحب وہ نیچے تک بہت خوبصورت منتقل ہوں۔ میسیج ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں معاشرے کو اب اس نہج پہ آنا ہوگا۔ جس نے علماء کی بات کر رہے تھے، علماء کو بھی اب سٹینڈ لینا ہوگا کہ ایسی شادیاں جہاں پہ خرافات ہو رہی ہیں، جہاں پہ شریعت سے متصادم کام ہو رہے ہیں، اور وہاں پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے میں جہیز تیار ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ جو معاشرے میں ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے، غریب کی بچی، مڈل کلاس کی بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کی نہیں ہو پا رہی، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، والدین ٹینشن کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور معاشرہ نکاح جیسی خوبصورت سنت کی بجائے ایک گناہ کے راستے پر چلتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو نحوست ہمارے معاشرے پر چھائی ہوئی ہے، یہ کیسے تبدیل کریں گے؟ میں بہت شکریہ ادا کروں گا فروقی صاحب آپ کا، میری بہن نادیہ خان قادری صاحب آپ کا، دونوں نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اور ہمیں سبق دیا ہے کہ جب تک ہم دین کے قریب نہیں آئیں گے، قرآن سے اپنا تمسک قائم نہیں کریں گے، رسول اللہ کی سنت پہ عمل نہیں کریں گے، ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، کلمہ ان کا پڑھا ہے، تو عملی طور پہ بھی ہم اللہ کے رسول کے سچے امتی بن کے دکھائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجئے، لیکن انشاءاللہ ہماری کل ملاقات ضرور ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دو ہمارے جو نعت خواں حضرات ہیں، فیصل نقشبندی صاحب، رفیق ضیاء صاحب، دونوں مل کے ہمیں ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گے۔ اس کے بعد آپ سب کو اجازت ہے۔ جی بسم لگیاں نے موجاں ہوں لائی رکھی سونیاں، چنگیاں کے مندیاں نبھائے رکھی سونیاں، لگیاں نے موجاں۔ آقا دے غلاماں دا میں ادنا غلاماں، لوکی کہندے خاص میں تے آمدوں بھی آماں۔
ادنا غلام لو کی قید خاص میں تے آمدوں بھی آما پردہ جے پایا تے پائی رکھی سونے چنگیا کے مندیا نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں کسے نو میں اپنا دکھڑا سنایا نہیں تیرے باجوں کسے مینوں سینے نال لایا نہیں سینے نال لایا لائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں حشر دہاڑے جد عملانو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا حشر دہاڑے جد عملانو تولنا شرم دے مارے میں تے کچھ بھی نہیں بولنا کملی چھے اپنے لکائی رکھی سونے چنگیا کے مندیا نبھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں ضیاء دیال دا بنیا غلام میں ایدے نالوں ود ہور لینا کے انعام میں ضیاء دیال دا بنیا غلام میں ایدے نالوں ود ہور لینا کی نام میں بنیا غلام تے بنائی رکھی سونیاں لگیاں نے موجاں ہن سبحان اللہ نوکر ہوا سب سے اچھی
सी मेरी नौकरी हो गई बनिया गुलाम ते बनाई रखी सोनिया लगियां ने मौजां